بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ کوہ نور ٹیلی ویژن کی جانب سے عید الفطر کے اس مبارک موقع پر آپ کا میزبان حسنین سحر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، عید کا دن اپنے رب سے اظہار تشکر کا دن ہے کہ اس نے ہماری قسمت میں یہ مقدس مہینہ ایک دفعہ پھر پانا لکھا اور ہمیں اس مقدس مہینے کے روزے تحفہ کیے کہ ہم اپنے رب کی رہنمائی کا، اس کی ہدایت کا شکر بجا لاتے ہوئے انسانیت کی معراج تک پہنچ سکیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ انسانی روح خدا کی شاعری ہے۔ کوہ نور ٹیلی ویژن پر ہماری ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ اپنے ناظرین کی ذوق سخن کی آبیاری کے لیے ہم آپ کے خوبصورت اور خوبصیرت لمحات کو شاعری کے نور سے منور کرتے ہیں، شاعری کی خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کی جانب سے، اپنے ناظرین کی جانب سے، اپنے تمام مہمان شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سب کے اسماء گرامی آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ جناب عزیر احمد، جناب حافظ احسان الحق مظہر، محترمہ ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ، جناب اعجاز ثاقب، جناب رحمان فارس، جناب اظہر عباس، جناب عرفان صادق، جناب کنور امتیاز احمد، جناب فیصل حنیف، جناب شکیل جاذب، ڈاکٹر غافر شہزاد، ڈاکٹر ضیاء الحسن، جناب اعجاز رضوی، محترمہ حمیدہ شاہین، جناب شوکت فہمی، جناب عباس تابش، جناب اعجاز کنور راجہ اور آج کی اس محفل مشاعرہ کے صدر صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب نجیب احمد۔ ناظرین، مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں صدر محفل سے اجازت طلب کرنا ہوگی۔ شکریہ۔ مشاعرے کا آغاز میں اپنی ایک بطور میزبان مختصر اور چھوٹی بہر کی غزل سے کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ یافت نہیں معاش سے، یافت نہیں معاش سے، وصل ہے کب تلاش سے، یافت نہیں معاش سے، وصل ہے کب تلاش سے، آگ سی مرتعش ہوئی جسم کے ارتعاش سے، آگ سی مرتعش ہوئی جسم کے ارتعاش سے، آگ سی مرتعش ہوئی جسم کے ارتعاش سے، کوئی بشر نہیں یہاں لگتا ہے بود و باش سے، کوئی بشر نہیں یہاں لگتا ہے بود و باش سے، کھیل بنا لی زندگی فال نکالی تاش سے، کھیل بنا لی زندگی فال نکالی تاش سے، اور اگلے تمام باب اب ہوں گے شروع کاش سے، اگلے تمام باب اب، اگلے تمام باب اب ہوں گے شروع کاش سے، اور مقتارز ہے کہ اپنا جو حال ہے سحر، اپنا جو حال ہے سحر کھلتا نہیں کماش سے، اپنا جو حال ہے سحر کھلتا نہیں کماش سے، آگ سی مرتعش ہوئی جسم کے ارتعاش سے۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں ملتمس ہوں بہت شگفتہ شاعر، بہت خوبصورت انسان جناب عزیر احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ جناب عزیر احمد۔ اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا، اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا، میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا، جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے، جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے، میرے حصے کا منافع بھی خسارہ نکلا،
جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے، میرے حصے کا منافع بھی خسارہ نکلا۔ جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں، جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں، میری کشتی کے تعقب میں کنارہ نکلا۔ ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا، ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا، لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا۔ ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا، لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا۔ اور آخری شعر ہے کہ ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے عزیر، ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے عزیر، ہم جسے غیر کا سمجھے تھے ہمارا نکلا۔ اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا، میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا۔ بہت شکریہ۔ شمع جو بجھنے لگی ہے تو بجھا دی جائے، شمع جو بجھنے لگی ہے تو بجھا دی جائے، اپنا بجھتے ہوئے شعلے کو ہوا دی جائے۔ شمع جو بجھنے لگی ہے تو بجھا دی جائے، اپنا بجھتے ہوئے شعلے کو ہوا دی جائے، پھر میری اس سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو، پھر میری اس سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو، مل گیا ہے تو ہر ایک بات بتا دی جائے۔ پھر میری اس سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو، مل گیا ہے تو ہر ایک بات بتا دی جائے۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہے، محبت ہے بہت، ہاں مجھے اس سے محبت ہے، محبت ہے بہت، ہاں مجھے جرم محبت کی سزا دی جائے۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہے، محبت ہے بہت، ہاں مجھے جرم محبت کی سزا دی جائے۔ تو میرے ساتھ ہے ساون کی گھٹا کی صورت، تو میرے ساتھ ہے ساون کی گھٹا کی صورت، کیوں نہ یہ عمر تیرے ساتھ بتا دی جائے، کیوں نہ یہ عمر تیرے ساتھ بتا دی جائے۔ دل میں جو زخم لگا ہے وہ بھروں میں کیسے، دل میں جو زخم لگا ہے وہ بھروں میں کیسے، کیسے ممکن ہے تیری بات بھلا دی جائے۔ دل میں جو زخم لگا ہے وہ بھروں میں کیسے، کیسے ممکن ہے تیری بات بھلا دی جائے۔ یہ میرے مرشد کامل نے کہا ہے مجھ سے، یہ میرے مرشد کامل نے کہا ہے مجھ سے، زخم کھا کر بھی زمانے کو دعا دی جائے۔ یہ میرے مرشد کامل نے کہا ہے مجھ سے، زخم کھا کر بھی زمانے کو دعا دی جائے۔ یہ جو اس دیس کی اجڑی ہوئی مٹی ہے عزیر، یہ جو اس دیس کی اجڑی ہوئی مٹی ہے عزیر، مجھ سے کہتی ہے میرے سر پہ ردا دی جائے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اس دیس کی اجڑی ہوئی مٹی ہے عزیر، مجھ سے کہتی ہے میرے سر پہ ردا دی جائے۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت کلام تھا جناب عزیر احمد کا۔ جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں، میری کشتی کے تعاقب میں کنارہ نکلا۔ یہ تھے جناب عزیر احمد صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں نوجوان شاعر جناب حافظ احسان الحق مظہر سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ زندگی اور گھر کا نقشہ ایک جیسا ہو رہا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ زندگی اور گھر کا نقشہ ایک جیسا ہو رہا ہے، کمرے بڑھتے جا رہے ہیں، صحن چھوٹا ہو رہا ہے۔ کیا کہنے۔ زندگی اور گھر کا نقشہ ایک جیسا ہو رہا ہے، کمرے بڑھتے جا رہے ہیں، صحن چھوٹا ہو رہا ہے۔ اور غم نے ہم کو آ لیا تو اتنی حیرت کیوں ہے دل کو، غم نے ہم کو آ لیا تو اتنی حیرت کیوں ہے دل کو، میں نے اس سے کہہ دیا تھا اپنا پیچھا ہو رہا ہے۔ غم نے ہم کو آ لیا تو اتنی حیرت کیوں ہے دل کو، میں نے اس سے کہہ دیا تھا اپنا پیچھا ہو رہا ہے۔ اور عشق ایسا مختلف بھی تجربہ مظہر نہیں ہے، عشق ایسا مختلف بھی تجربہ مظہر نہیں ہے، خواب دیکھے جا رہے ہیں، کام دھندا ہو رہا ہے۔ عشق ایسا مختلف بھی تجربہ مظہر نہیں ہے،
خواب دیکھے جا رہے ہیں، کام دھندہ ہو رہا ہے، اور اس لیے بھی میں پشیمان نظر آیا تھا، اس لیے بھی میں پشیمان نظر آیا تھا، کھردرا لفظ میرے شعر میں در آیا تھا، اس لیے بھی میں پشیمان نظر آیا تھا، کھردرا لفظ میرے شعر میں در آیا تھا، اور طاقت خواہش تعبیر نہیں تھی سو میں، طاقت خواہش تعبیر نہیں تھی سو میں، زینہ خواب سے چپ چاپ اتر آیا تھا، طاقت خواہش تعبیر نہیں تھی سو میں، زینہ خواب سے چپ چاپ اتر آیا تھا، وہ مجھے بھول گیا ہو یہ ضروری بھی نہیں، وہ مجھے بھول گیا ہو یہ ضروری بھی نہیں، اپنی جانب سے میں تاکید تو کر آیا تھا، کیا کہیں وہ مجھے بھول گیا ہو یہ ضروری تو نہیں، وہ مجھے بھول گیا ہو یہ ضروری بھی نہیں، اپنی جانب سے میں تاکید تو کر آیا تھا، اور میں تجھے دیکھ کے نم دیدہ یوں ہی تھوڑی ہوا، کیا کہنے میں تجھے دیکھ کے نم دیدہ یوں ہی تھوڑی ہوا، تیری آنکھوں میں کوئی اور نظر آیا تھا، میں تجھے دیکھ کے نم دیدہ یوں ہی تھوڑی ہوا، تیری آنکھوں میں کوئی اور نظر آیا تھا۔ زندگی اور گھر کا نقشہ ایک جیسا ہو رہا ہے، کمرے بڑھتے جا رہے ہیں، صحن چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ تھے جناب حافظ احسان الحق مظہر، اور اب میں درخواست گزار ہوں نوجوان شاعر رحمان فارس سے کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ رحمان فارس صاحب بہت خوبصورت شاعر، اور ان کی شاعری سن کر واقعی اس قول پہ یقین آتا ہے کہ شاعری ادب کے سر کا تاج ہے۔ تھینک یو، جناب رحمان فارس۔ بہت شکریہ حسین بھائی۔ صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے کچھ اشعار۔ خوشبوئے گل نظر پڑے، رقص صبا دکھائی دے، خوشبوئے گل نظر پڑے، رقص صبا دکھائی دے، دیکھا تو ہے کسی طرف، دیکھیے کیا دکھائی کیا دے۔ کہنے پھر عطا فرمائیں۔ خوشبوئے گل نظر پڑے، رقص صبا دکھائی دے، دیکھا تو ہے کسی طرف، دیکھیے کیا دکھائی دے۔ کیا کہنے دیکھا تو ہے کسی طرف، دیکھیے کیا دکھائی دے، تب میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا کیا، تب میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا کیا، جب وہ جمال کم نما دیکھے بنا دکھائی دے، تب میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا کیا، جب وہ جمال کم نما دیکھے بنا دکھائی دے۔ اور شعر ہے کہ دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں، دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں، اب نہ مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے، دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں۔ تھینک یو۔ اب نہ مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے، اب نہ مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے، اور چھوڑیے پردہ داریاں آنکھ میں چولی ترک کر، چھوڑیے پردہ داریاں آنکھ میں چولی ترک کر، اے میرے یار اب مجھے دیکھ لے یا دکھائی دے، کیا کہنے سبحان اے میرے یار اب مجھے دیکھ لے یا دکھائی دے، اور لگتے ہیں اس کے خد و خال تازہ انوکھے لازوال، لگتے ہیں اس کے خد و خال تازہ انوکھے لازوال، جتنا پرانا ہے وہ شخص اتنا نیا دکھائی دے، کیا جتنا پرانا ہے وہ شخص اتنا نیا دکھائی دے،
لگتے ہیں اس کے خد و خال تازہ انوکھے لازوال، جتنا پرانا ہے وہ شخص اتنا نیا دکھائی دے، جتنا پرانا ہے وہ شخص اتنا نیا دکھائی دے، آیت حسن کی قسم کفر نہیں یہ عشق ہے، کیا کہنے آیت حسن کی قسم کفر نہیں یہ عشق ہے، پیکر خاک میں اگر نور خدا دکھائی دے، آیت حسن کی قسم، تھینک یو عشق ہے، کفر نہیں یہ عشق ہے، پیکر خاک میں اگر نور خدا دکھائی دے۔ اور مقطع ہے کہ حسن کے در سے دم بدم بھیک ملے بصد کرم، حسن کے در سے دم بدم بھیک ملے بصد کرم، فارس کم نگاہ کو روپ تیرا دکھائی دے، فارس کم نگاہ کو روپ تیرا دکھائی دے، خوشبوئے گل نظر پڑے رقص صبا دکھائی دے، دیکھا تو ہے کسی طرف دیکھیے کیا دکھا، کیا کہنے معزز ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک پر چلتے ہیں، واپسی میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، یہ محفل جاری و ساری ہے، اور اب میں شمع محفل دھرتا ہوں۔ شیخو پورہ سے تشریف لائے ہمارے مہمان جناب اظہر عباس کے سامنے تشریف لائیں، ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ اظہر عباس صاحب بہت نمایاں شاعر، بہت اہم شاعر۔ صدر صاحب کی اجازت سے، عجب خیال تھا آیا تو مجھ کو مار گیا، عجب خیال تھا آیا تو مجھ کو مار گیا، میں اپنی زیست نہ جانے کہاں گزار گیا، تمام عمر محبت کا کھیل کھیلا میں، تمام عمر محبت کا کھیل کھیلا میں، اور ایک بار محبت ہوئی تو ہار گیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تمام عمر محبت کا کھیل کھیلا میں، اور ایک بار محبت ہوئی تو ہار گیا۔ شعر ہے کہ سوال یہ ہے کہ آخر جنوں کہاں جائے، سوال یہ ہے کہ آخر جنوں کہاں جائے، رگوں میں برف جمی ہو تو خون کہاں جائے۔ ایک شعر اور ہے کہ نہ جانے کون سا غم تھا کہ اپنی عزاداروں سے یاری ہو گئی ہے، نہ جانے کون سا غم تھا کہ اپنی عزاداروں سے یاری ہو گئی ہے، تمہارے بعد روئے تو نہیں ہم، ذرا آواز بھاری ہو گئی ہے، تمہارے بعد روئے تو نہیں ہم، ذرا آواز بھاری ہو گئی ہے، اپنے نیزے پہ سجا کر لے جا، اپنے نیزے پہ سجا کر لے جا، دولت سر ہوں اٹھا کر لے جا، اے ہوا آج اجازت ہے تجھے، اے ہوا آج اجازت ہے تجھے، میرے خیموں کو اڑا کر لے جا، دوسری شکل نہیں پانی کی، دوسری شکل نہیں پانی کی، آنکھ مشکیزہ بنا کر لے جا، اس طرح باندھ ہمیں آپس میں، اس طرح باندھ ہمیں آپس میں، یعنی زنجیر بنا کر لے جا، اس طرح باندھ ہمیں آپس میں، یعنی زنجیر بنا کر لے جا، مجھ کو آئین محبت نہ سکھا، مجھ کو آئین محبت نہ سکھا، اپنے رستے پہ لگا کر لے جا، جس زمین پر تو جھگڑتا ہے میاں، عباس صاحب کی نظر، جس زمین پر تو جھگڑتا ہے میاں،
وہ زمین ساتھ اٹھا کر لے جا. بہت اچھا. جس زمین پر تو جھگڑتا ہے میاں وہ زمین ساتھ اٹھا کر لے جا. ماشاء اللہ. تمام عمر محبت کا کھیل کھیلا میں، اور ایک بار محبت ہوئی تو ہار گیا. اپنے خوبصورت شعر سنا رہے تھے جناب اظہر عباس، اور اب میں ملتمس ہوں جناب عرفان صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب عرفان صادق صاحب بہت خوبصورت شاعر. قدم قدم پہ ستارے بچھانے والا ہوں، واہ. قدم قدم پہ ستارے بچھانے والا ہوں، میں آسماں کو زمین سے ملانے والا ہوں، اور بدن میں روشنی اتنی اکٹھی کر لی ہے، بدن میں روشنی اتنی اکٹھی کر لی ہے، میں اپنے ماتھے سے سورج اگانے والا ہوں، بدن میں روشنی اتنی اکٹھی کر لی ہے، میں اپنے ماتھے سے سورج اگانے والا ہوں، اور میرے عدو تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں، میرے عدو تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں، میں اپنے پاؤں ہوا میں جمانے والا ہوں، کیا کہنے کیا کہنے. اور کسی بھی دوسری وحشت کو جھیلنے کے لیے، کسی بھی دوسری وحشت کو جھیلنے کے لیے میں پہلے خواب سے خود کو جگانے والا ہوں، کسی بھی دوسری وحشت کو جھیلنے کے لیے میں پہلے خواب سے خود کو جگانے والا ہوں، اور میرے عدو تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں، میں اپنے پاؤں ہوا میں جمانے والا ہوں. واہ واہ. اور دو چار اور شعر کہ ابھرے گی روشنی شب ظلمت کو توڑ کر، واہ. ابھرے گی روشنی شب ظلمت کو توڑ کر، سورج کے آ رہا ہوں میں شانے جھنجھوڑ کر، کیا کہنے. ابھرے گی روشنی شب ظلمت کو توڑ کر، واہ. سورج کے آ رہا ہوں میں شانے جھنجھوڑ کر، اور شاخوں پہ در بدر ہوئی پھرتی ہیں تتلیاں، شاخوں پہ در بدر ہوئی پھرتی ہیں تتلیاں، پھولوں سے کون لے گیا خوشبو نچوڑ کر، شاخوں پہ در بدر ہوئی پھرتی ہیں تتلیاں، پھولوں سے کون لے گیا خوشبو نچوڑ کر، اور ایسے لگا کہ ساری انا خاک ہو گئی، ایسے لگا کہ ساری انا خاک ہو گئی، اس بے وفا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر، بہت اچھے بہت اچھے. ایسے لگا کہ ساری انا خاک ہو گئی، اس بے وفا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر، اور میں تھا اداس پیڑ تھے اور سوگوار شام، کیا کہنے. میں تھا اداس پیڑ تھے اور سوگوار شام، پنچھی جو جا رہے تھے میرا گاؤں چھوڑ کر، بہت اچھے. میں تھا اداس پیڑ تھے اور سوگوار شام، پنچھی جو جا رہے تھے میرا گاؤں چھوڑ کر، اور ساکت کھڑا ہوں دھوپ کی بارش میں اس لیے، ساکت کھڑا ہوں دھوپ کی بارش میں اس لیے، لایا گیا ہوں برف کی وادی سے موڑ کر، لایا گیا ہوں برف کی وادی سے موڑ کر، اور شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے، شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے، وہ ہونٹ کھولے تو سارا جہان بولتا ہے، کیا کہنا. سبحان اللہ. شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے، وہ ہونٹ کھولے تو سارا جہان بولتا ہے، اور ہمارے بیچ محبت مہک رہی ہے اگر، ہمارے بیچ محبت مہک رہی ہے اگر، تو پھر یہ کون ہے جو درمیان بولتا ہے، ہمارے بیچ محبت مہک رہی ہے اگر،
تو پھر یہ کون ہے جو درمیان بولتا ہے؟ اور جلائے بیٹھا ہوں جب سے دیے منڈیروں پر، جلائے بیٹھا ہوں جب سے دیے منڈیروں پر، ہر ایک شخص ہوا کی زبان بولتا ہے۔ جلائے بیٹھا ہوں جب سے دیے منڈیروں پر، ہر ایک شخص ہوا کی زبان بولتا ہے، اور دلوں سے اٹھتا نہیں خوف کا دھواں یوں ہی، دلوں سے اٹھتا نہیں خوف کا دھواں یوں ہی، یقین بکھرنے لگے تو گمان بولتا ہے، یقین بکھرنے لگے تو گمان بولتا ہے۔ اور آخری شعر کہ ضروری ہو گیا ہے اب تو بولنا عرفان، ضروری ہو گیا ہے اب تو بولنا عرفان، سکوت شب ہو تو خالی مکان بولتا ہے۔ کیا کہیں، کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی بھی دوسری وحشت کو جھیلنے کے لیے میں پہلے خواب سے خود کو جگانے والا ہوں۔ یہ فکر انگیز کلام تھا جناب عرفان صادق کا، اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ کو، وہ تشریف لائیں۔ خوش روح، خوش گفتار، خوش فکر شاعرہ محترمہ ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ۔ جناب صدر کی اجازت سے، زخم یوں باغ میں کھلے سارے، زخم یوں باغ میں کھلے سارے، رنگ پھولوں میں آ ملے سارے، اور میں نے بخیا گری کا فن سیکھا، میں نے بخیا گری کا فن سیکھا، چاک دامان گل سلے سارے، اور جس گلی سے اسے گزرنا تھا، جس گلی سے اسے گزرنا تھا، رکھ دیے بام پر گلے سارے، اور جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا، بہت اچھے، جو کنویں سے بہت شکریہ، جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا، درد آنکھوں میں بھر گیا سارا جب یہ لفظوں میں ڈھل نہیں پایا، بہت اچھے بہت اچھے، درد آنکھوں میں بھر گیا سارا جب یہ لفظوں میں ڈھل نہیں پایا، اور پاؤں اپنے جمائے پانی پر، پاؤں اپنے جمائے پانی پر، میرا دل پر سنبھل نہیں پایا۔ اور کچھ اور اشعار کے، شاخ سرسبز پہ کچھ روز سکونت کیجیے، شاخ سرسبز پہ کچھ روز سکونت کیجیے، پھر بصد شوق پرندوں پہ حکومت کیجیے، اور عین ممکن ہے ناراض آئے نئی آب و ہوا، عین ممکن ہے ناراض آئے نئی آب و ہوا، زخم بھر جائیں تو پھر شہر سے ہجرت کیجیے، اور سیکھ لیں پہلے اطاعت کی زبان عجز بیاں، سیکھ لیں پہلے اطاعت کی زبان عجز بیاں، پھر بھلے حرف و حکایت سے بغاوت کیجیے، اور صرف اپنی ہی تجوری کو نہ بھرتے جائیے، صرف اپنی ہی تجوری کو نہ بھرتے جائیے، جو تہی دستوں ان پہ بھی عنایت کیجیے، اور آخری شعر کے، عشق کے پلڑے میں رکھنا ہے اگر سود و زیاں، عشق کے پلڑے میں رکھنا ہے اگر سود و زیاں، اس سے بہتر ہے کوئی اور تجارت کیجیے۔ بہت اچھے، واہ واہ سبحان اللہ۔ جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا، فکر کی تازگی لیے یہ کلام تھا ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ کا۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب اعجاز ثاقب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنا کلام ہمیں سنائیں۔ جناب اعجاز ثاقب نہ صرف یہ کہ بے پناہ خوبصورت شاعر ہیں بلکہ کوہ نور ٹیلی ویژن کے MD بھی ہیں، اور آج اس محفل کا سارا سہرا انہی کے سر ہے۔ جناب اعجاز ثاقب۔ تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں
میری درخواست پر یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ چند شعر۔ اتنا کیوں یاد آ رہے ہو دوست، تم برے ہو، بہت برے ہو دوست۔ کیا کہنے اتنا کیوں یاد آ رہے ہو دوست، تم برے ہو، بہت برے ہو دوست۔ ہجر کا فیصلہ تمہارا تھا، ہجر کا فیصلہ تمہارا تھا، اب کیوں مڑ مڑ کے دیکھتے ہو دوست۔ ہجر کا فیصلہ تمہارا تھا، اب کیوں مڑ مڑ کے دیکھتے ہو دوست۔ کرن ہا کرن بیچ میں اپنے، کرن ہا کرن بیچ میں اپنے، یوں تو تم سامنے کھڑے ہو دوست۔ کرن ہا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ۔ کرن ہا کرن بیچ میں اپنے، یوں تو تم سامنے کھڑے ہو دوست، یوں تو تم سامنے کھڑے ہو دوست۔ اب میں خود اپنی دسترس میں نہیں، اب میں خود اپنی دسترس میں نہیں، یہ کہاں کہ اب ملے ہو دوست۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں خود اپنی دسترس میں نہیں، یہ کہاں کہ اب ملے ہو دوست۔ میں پلکوں سے کرچیں چن کر عکس مکمل کر دیتا ہوں، میں پلکوں سے کرچیں چن کر عکس مکمل کر دیتا ہوں، اندھے کالے سایوں کو بھی آنکھ کا کاجل کر دیتا ہوں، اندھے کالے سایوں کو بھی آنکھ کا کاجل کر دیتا ہوں۔ میری آنکھوں کے جادو سے تم شاید نا واقف ہو، میری آنکھوں کے جادو سے تم شاید نا واقف ہو، جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں، کیا کہنے جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں۔ آنے والے لمحے بھی تو مجھ سے پوچھ کے آتے ہیں، آنے والے لمحے بھی تو مجھ سے پوچھ کے آتے ہیں، آج گزرنے سے پہلے میں اگلی کل کر دیتا ہوں، آج گزرنے سے پہلے میں اگلی کل کر دیتا ہوں۔ مجھ کو چھوڑ کے جانے والا واپس لوٹ کے آتا ہے، مجھ کو چھوڑ کے جانے والا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھ کو چھوڑ کے جانے والا واپس لوٹ کے آتا ہے، دائیں بائیں آگ لگا کر آگے دلدل کر دیتا ہوں، دائیں بائیں آگ لگا کر آگے دلدل کر، آگے دلدل کر دیتا ہوں، دائیں بائیں آگ لگا کر آگے دلدل کر دیتا ہوں۔ خود پہ منکشف ہو کر کھو گئے یہاں خود ہی، خود پہ منکشف ہو کر کھو گئے یہاں خود ہی، ہم تھے آس پاس اپنے اور نزد جاں خود ہی، ہم تھے آس پاس اپنے اور نزد جاں خود ہی، تیر بھی تھے ترکش میں تم بھی تھے نشانے پر، تیر بھی تھے ترکش میں تم بھی تھے نشانے پر، دیکھ لو مگر ہم نے توڑ دی کماں خود ہی، دیکھ لو مگر ہم نے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، دیکھ لو مگر ہم نے توڑ دی کماں خود ہی۔ اس گلی میں کچھ تو تھا، کیا تھا اب خدا جانے، اس گلی میں کچھ تو تھا، کیا تھا اب خدا جانے، ہم کو روکنے والے جا رہے وہاں خود ہی، ہم کو روکنے والے جا رہے وہاں خود ہی، کیا تھا اب خدا جانے، ہم کو روکنے والے جا رہے وہاں خود ہی، ہم کو روکنے والے جا رہے وہاں خود ہی، ہم کو روکنے والے، ہم میں ایک دنیا تھی اور اس میں تم بھی تھے، کیا کہنے، ہم میں ایک دنیا تھی اور اس میں تم بھی تھے، اور اس میں تم بھی تھے، کیا پتا ہمیں کب تم بن گئے جہاں خود ہی، کیا پتا ہمیں کب تم بن گئے جہاں خود ہی، یہ مجال کس کی تھی اپنے بیچ میں آتا، یہ مجال کس کی تھی اپنے بیچ میں آتا، ہم ہی آ گئے شاید اپنے درمیان خود ہی، ہم ہی آ گئے شاید، ہم ہی آ گئے شاید اپنے درمیان خود ہی،
اپنے درمیان خود ہی چند شعر اور دیکھیے گا کہ سب پہ تیرے ستم کہاں، سب پہ تیرے کرم کہاں، سب پہ تیرے ستم کہاں، سب پہ تیرے کرم کہاں، تیرے وصال تک جیے اتنا کسی میں دم کہاں، تیرے وصال تک جیے اتنا کسی میں دم کہاں، تجھ سے بچھڑ کے دیکھ ہم روئے بہت مرے نہیں، تجھ سے بچھڑ کے دیکھ ہم، بہت شکریہ، تجھ سے بچھڑ کے دیکھ ہم روئے بہت مرے نہیں، دیکھ فسون حسن دیکھ ٹوٹا تیرا بھرم کہاں، دیکھ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، دیکھ فسون حسن دیکھ ٹوٹا تیرا بھرم کہاں، تو نے تو خیر کہہ دیا کہنے کی بات اور ہے، تو نے تو خیر کہہ دیا، بہت شکریہ، تو نے تو خیر کہہ دیا کہنے کی بات اور ہے، زخم چھپا لیے گئے چھپتی ہے چشم نم کہاں، زخم چھپا لیے گئے چھپتی ہے چشم نم کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زخم چھپا لیے گئے چھپتی ہے چشم نم کہاں، تیرا وصال جس قدر ہم کو ملا وہی بہت، تیرا وصال جس قدر ہم کو ملا وہی بہت، سودا نہیں یہ عشق ہے اس میں ہے بے شک کم کہاں، سودا نہیں یہ عشق ہے اس میں ہے بے شک کم کہاں، دن کو تو لوگ ساتھ تھے دن کو تو جی بہل رہا، دن کو تو لوگ ساتھ تھے دن کو تو جی بہل رہا، شام فراق یار ہے جائیں گے محترم کہاں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، دن کو تو لوگ ساتھ تھے دن کو تو جی بہل رہا، شام فراق یار ہے جائیں گے محترم کہاں، تیرے حصول پر بھی اب ہم کو خوشی نہیں ہوئی، تیرے حصول پر بھی اب ہم کو خوشی نہیں ہوئی، تیرا گلا بجا مگر وہ جو تھے ہم وہ ہم کہاں، تیرا گلا بجا مگر وہ جو تھے ہم وہ ہم کہاں، ہجر و وصال سے پرے اور ہی کیفیت میں ہیں، ہجر و وصال سے پرے اور ہی کیفیت میں ہیں، ہم کو جدا کرے کوئی ایسے تھے ہم بہم کہاں، ہم کو جدا کرے کوئی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہجر و وصال سے پرے اور ہی کیفیت میں ہیں، ہم کو جدا کرے کوئی ایسے تھے ہم بہم کہاں، ان کی گلی تک آئے تھے اتنا تو یاد ہے ہمیں، ان کی گلی تک آئے تھے اتنا تو یاد ہے ہمیں، پھر کی خبر نہیں میاں پڑھتے گئے قدم کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، اب میں خود اپنی دسترس میں نہیں، یہ کہاں آ کے اب ملے ہو دوست، رومان کی چاشنی سے بھرپور یہ کلام تھا جناب اعجاز ثاقب کا۔ اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، یہ محفل جاری و ساری ہے، اور اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر تیمور حسن تیمور سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو اپنے آہنگ سے، اپنی شاعری سے گرمائیں۔ جناب تیمور حسن تیمور، اردو پڑھنے والے، اردو سننے والے موجود ہیں، وہ سب ان کو شوق سے سنتے ہیں، ان کا نام جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تیمور حسن تیمور۔ ہجر بخشا کبھی وصال دیا، ہجر بخشا کبھی وصال دیا، عشق نے جو دیا کمال دیا، ہجر بخشا کبھی وصال دیا، عشق نے جو دیا کمال دیا، ایک خط جو سنبھالنا تھا مجھے، کیا کہنا، ایک خط جو سنبھالنا تھا مجھے، جانے میں نے کہاں سنبھال دیا، ایک خط جو سنبھالنا تھا مجھے، جانے میں نے کہاں سنبھال دیا،
شکر اس کا ادا کروں کیسے، شکر اس کا ادا کروں کیسے جس نے حیرت دی اور سوال دیا، شکر اس کا ادا کروں کیسے جس نے حیرت دی اور سوال دیا، میری قسمت کا فیصلہ اس نے، میری قسمت کا فیصلہ اس نے معرض التوا میں ڈال دیا، کیا کہنا، سبحان اللہ، میری قسمت کا فیصلہ اس نے معرض التوا میں ڈال دیا، خود کیا فیصلہ خلاف اپنے، خود کیا فیصلہ خلاف اپنے، مشکلوں سے اسے نکال دیا، مشکلوں سے اسے نکال دیا، سب کو دل کی بتاتا تھا تیمور، سب کو دل کی بتاتا تھا تیمور، میں نے پوچھا تو ہنس کے ٹال دیا، میں نے پوچھا تو ہنس کے ٹال دیا، اس کو اچھا لگا کہ میں رویا، اس کو اچھا لگا کہ میں رویا، بخت جاگا میرا کہ میں رویا، خوش تھی خلق خدا کہ میں رویا، خوش تھی خلق خدا کہ میں رویا، خوب چرچا رہا کہ میں رویا، مجھ کو پتھر قرار دیتے تھے، مجھ کو پتھر قرار دیتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ میں رویا، مجھ کو پتھر قرار دیتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ میں رویا، وہ تو آنکھوں نے مخبری کر دی، وہ تو آنکھوں نے مخبری کر دی، ورنہ میں مانتا کہ میں رویا، وہ تو آنکھوں نے مخبری کر دی، ورنہ میں مانتا کہ میں رویا، اور دنیا والوں بہت برے ہو تم، دنیا والوں بہت برے ہو تم، اس سے کیوں جا کہا کہ میں رویا، دنیا والوں بہت برے ہو تم، اس سے کیوں جا کہا کہ میں رویا، اور بھر گیا تھا غبار دل میں بہت، بھر گیا تھا غبار دل میں بہت، میں نے اچھا کیا کہ میں رویا، میں نے اچھا کیا کہ میں رویا، کون روتا ہے شوق سے تیمور، کون روتا ہے شوق سے تیمور، کچھ تو ایسا ہوا کہ میں رویا، کچھ تو ایسا ہوا کہ میں رویا، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہجر بخشا کبھی وصال دیا، عشق نے جو دیا کمال دیا، ایک خط جو سنبھالنا تھا مجھے، جانے میں نے کہاں سنبھال دیا، مرصع اور سجا ہوا کلام ڈاکٹر تیمور حسن تیمور کا۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب کنور امتیاز احمد سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ناظرین، ٹی ایس ایلیٹ کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے، اس نے شاعری کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ شاعری کا ابلاغ اس کے ادراک سے پہلے ہو جاتا ہے، یعنی شاعری کمیونیکیٹ پہلے ہو جاتی ہے چاہے سمجھ بعد میں آئے۔ کنور امتیاز صاحب کی شاعری بہت خوبصورت شاعری، سیدھا دل میں اترنے والی، جناب کنور امتیاز احمد۔ وہ ہوا کیا ذرا نظر سے ادھر، وہ ہوا کیا ذرا نظر سے ادھر، ایک دنیا ہوئی ادھر سے ادھر، کیا کہنا، وہ ہوا کیا ذرا نظر سے ادھر، ایک دنیا ہوئی ادھر سے ادھر، ایک دنیا ہوئی ادھر سے ادھر، اور اب کوئی ایسا فاصلہ بھی نہیں، اب کوئی ایسا فاصلہ بھی نہیں، دشت ہے 2 قدم ہی گھر سے ادھر، اب کوئی ایسا فاصلہ بھی نہیں، اب کوئی ایسا فاصلہ بھی نہیں، دشت ہے 2 قدم ہی گھر سے ادھر، اور ساتھ ہے ساتھ کی ضرورت سے،
ساتھ ہے ساتھ کی ضرورت سے، ہم سفر کچھ نہیں سفر سے ادھر. کیا کہنا؟ ساتھ ہے ساتھ کی ضرورت سے، ساتھ ہے ساتھ کی ضرورت سے، ہم سفر کچھ نہیں سفر سے ادھر. اور وہ جو چاہے تو عین ممکن ہے، وہ جو چاہے تو عین ممکن ہے، دیکھنا پردہ نظر سے ادھر. وہ جو چاہے تو عین ممکن ہے، وہ جو چاہے تو عین ممکن ہے، دیکھنا پردہ نظر سے ادھر. پہلے تو وہ مسئلہ بتائے، پہلے تو وہ مسئلہ بتائے، ممکن ہے کہ حل نکل ہی آئے. پہلے تو وہ مسئلہ بتائے، ممکن ہے کہ حل نکل ہی آئے. اور ہم نے نہیں کھیتیوں کو چھیڑا، ہم نے نہیں کھیتیوں کو چھیڑا، صحراؤں میں ہم نے گھر بنائے. ہم نے نہیں کھیتیوں کو چھیڑا، صحراؤں میں ہم نے گھر بنائے. اور یہ روپ ہے دھوپ سے ہمارا، یہ روپ ہے دھوپ سے ہمارا، سائے ہمیں راس ہی نہ آئے. یہ روپ ہے دھوپ سے ہمارا، سائے ہمیں راس ہی نہ آئے. اور چلتے رہے رات کے مسافر، چلتی رہی ساتھ خواب نہ آئے. چلتے رہے رات کے مسافر، چلتی رہی ساتھ خواب نہ آئے. اور آسان نہیں دہر میں رہائش، آسان نہیں دہر میں رہائش، لیکن جسے آپ وہ بسائے. آسان نہیں دہر میں رہائش، آسان نہیں دہر میں رہائش، لیکن جسے آپ وہ بسائے. اور آئینے کو دیکھنا ہمارا، اب دیکھیے اور کیا دکھائے. کیا کہنا ہے؟ آئینے کو دیکھنا ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آئینے کو دیکھنا ہمارا، اب دیکھیے اور کیا دکھائے. خاموشی ہماری گفتگو ہے، خاموشی ہماری گفتگو ہے، لیکن اسے کون یہ بتائے. خاموشی ہماری جناب خاموشی ہماری گفتگو ہے، خاموشی ہماری گفتگو ہے، لیکن اسے کون یہ بتائے، لیکن اسے کون یہ بتائے. بہت مزید تجھ سے تو خیر کیا گلہ میرا، تجھ سے تو خیر کیا گلہ میرا، تیرا غم بھی نہ ہو سکا میرا. تجھ سے تو خیر کیا گلہ میرا، تجھ سے تو خیر کیا گلہ میرا، تیرا غم بھی نہ ہو سکا میرا. اور میرے اطراف ہے ہوا جب تک، اس سے رہنا ہے رابطہ میرا. میرے اطراف ہے ہوا جب تک، میرے اطراف ہے ہوا جب تک، اس سے رہنا ہے رابطہ میرا. آج تردید اس نے کی میری، آج اسبات ہو گیا میرا. کیا کہنا ہے؟ آج تردید اس نے کی میری. صاحب صاحب کیا کہنے ہیں؟ جناب آج تردید اس نے کی میری، واہ واہ واہ. آج تردید اس نے کی میری، آج اسبات ہو گیا میرا. اور جو سمجھتا نہیں ابھی خود کو، کیسے سمجھے گا مسئلہ میرا. جو سمجھتا نہیں ابھی خود کو، کیسے سمجھے گا مسئلہ میرا. اور جب یہ سوچوں تو کانپ جاتا ہوں، دیکھتا ہے مجھے خدا میرا. جب یہ سوچوں تو کانپ جاتا ہوں، سبحان اللہ. جب یہ سوچوں تو کانپ جاتا ہوں، دیکھتا ہے مجھے خدا میرا، دیکھتا ہے مجھے خدا میرا. اور میں نہیں ہوں تو کیا خطا میری، میں نہیں ہوں تو کیا خطا میری. ہاں اگر ہوں تو حوصلہ میرا، میں نہیں ہوں تو
میں نہیں ہوں تو کیا خطا میری، میں نہیں ہوں تو کیا خطا میری، ہاں اگر ہوں تو حوصلہ میرا، ہاں اگر ہوں تو حوصلہ میرا، اور میرے آگے ہے میری پسپائی، میرے آگے ہے میری پسپائی، میرے آگے ہے نقش پا میرا، میرے آگے ہے میری پسپائی، میرے آگے ہے میری پسپائی، میرے آگے ہے میری پسپائی، میرے آگے ہے نقش پا میرا، میرے آگے ہے نقش پا میرا، اور تو کیا ملا محبت سے، اور تو کیا ملا محبت سے، وقت اچھا گزر گیا میرا، اور تو کیا ملا محبت سے، اور تو کیا ملا محبت سے، وقت اچھا گزر گیا میرا، اور دیکھ لینا میری محبت کو، بخش دینا کہا سنا میرا، دیکھ لینا میری محبت کو جناب، دیکھ لینا میری محبت کو، دیکھ لینا میری محبت کو، بخش دینا کہا سنا میرا، میرے آگے ہے میری پسپائی، میرے آگے ہے نقش پا میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے راؤ صاحب، کیا کہنے۔ چلتے رہے رات کے مسافر، چلتی رہی ساتھ خواب نہ آئے، عجیب و غریب اشعار کہنے پہ قادر ہیں راو امتیاز، اور اب میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، شاعر بہت اچھے ہیں، لیکن آج کل کچھ شعری حلقوں میں کم آمیز ہیں۔ مجھے پیشے سے ایک ناظرین واقعہ یاد آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ناظرین سے شیئر کرتا چلوں۔ ہمارے کچھ دوست پچھلے دنوں پڑوسی ملک میں گئے مشاعرہ پڑھنے کے لیے، جناب شکیل جاذب بھی شامل تھے بیچ میں۔ وہاں انہوں نے ان سے انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ جی آپ کا پروفیشن کیا ہے، پیشہ کیا ہے آپ کا؟ کسی نے کہا جی کہ میں بزنس مین ہوں، کسی نے کہا کہ یہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ سب لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں؟ کہا جی مشاعرہ ہے، شاعر ہیں، مشاعرہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ اپنے پیشے میں رائٹر کیوں نہیں لکھ رہے اپنے آپ، یہ سب کیوں لکھ رہے ہیں؟ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری قوم کو بھی یہ شعور بخشے کہ ہم لوگ اپنے فخر سے اپنے پیشے کے آگے رائٹر شاعر لکھ سکیں۔ جناب فیصل حنیف صاحب صدر کی سے ایک غزل کے 2-3 شعر ہیں۔ میں آنکھوں کو تیری چاہت میں بےقل کر رہا ہوں، میں آنکھوں کو تیری چاہت میں بےقل کر رہا ہوں، کبھی آنسو کبھی خوابوں سے بوجھل کر رہا ہوں، کبھی آنسو کبھی خوابوں سے بوجھل کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ادھوری رائے گانی ہے جسے میں، میرے پاس ایک ادھوری رائے گانی ہے جسے میں بہت آہستہ آہستہ مکمل کر رہا ہوں۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ میں آنکھوں کو تیری چاہت میں بےقل کر رہا ہوں، کبھی آنسو کبھی خوابوں سے بوجھل کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ادھوری رائے گانی ہے جسے میں بہت آہستہ آہستہ مکمل کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ادھوری رائے گانی ہے جسے میں بہت آہستہ آہستہ مکمل کر رہا ہوں، دل ناداں یہ اس کی یاد سے غفلت اور اتنی، دل ناداں یہ اس کی یاد سے غفلت اور اتنی، تجھے میں تیرے منصب سے معطل کر رہا ہوں، دل ناداں یہ اس کی یاد سے غفلت اور اتنی، تجھے میں تیرے منصب سے معطل کر رہا ہوں۔ ایک اور غزل کے کچھ شعر، جو ساتھ یہ سفری چل پڑے تو اچھا ہے، جو ساتھ یہ سفری چل پڑے تو اچھا ہے، یہ راہ در بدری چل پڑے تو اچھا ہے، یہ راہ در بدری چل پڑے تو اچھا ہے، یہ 9 برس کی محبت کہاں میرے بس میں، یہ 9 برس کی محبت کہاں میرے بس میں، میری تو کوزہ گری چل پڑے تو اچھا ہے، یہ 9 برس کی محبت کہاں میرے بس میں،
میری تو کوزہ گری چل پڑے تو اچھا ہے، کسی طرح سے ہو کم وہم آگہی کی گھٹن، کسی طرح سے ہو کم وہم آگہی کی گھٹن، ہوائے بے خبری چل پڑے تو اچھا ہے، ہوائے بے خبری چل پڑے تو اچھا ہے، ہمارے پاس نہیں زور و زر ہمارا تو، ہمارے پاس نہیں زور و زر ہمارا تو، کمال بے ہنری چل پڑے تو اچھا ہے، ہمارے پاس نہیں زور و زر ہمارا تو، کمال بے ہنری چل پڑے تو بہت اچھے، ہمارے پاس نہیں زور و زر ہمارا تو، کمال بے ہنری چل پڑے تو اچھا ہے، پڑاؤ ڈال دیا ہے کسی کے رستے پر، پڑاؤ ڈال دیا ہے کسی کے رستے پر، کہیں سے خوشخبری چل پڑے تو اچھا ہے، پڑاؤ ڈال دیا ہے کسی کے رستے پر، کہیں سے خوشخبری چل پڑے تو اچھا ہے، جو ساتھ یہ سفری چل پڑے تو اچھا ہے، یہ راہ در بدری چل پڑے، پڑاؤ ڈال دیا ہے کسی کے رستے پر، کہیں سے خوشخبری چل پڑے تو اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور کچھ اور عطا کیجیے۔ سازش بود و ہست ہے اور میں، سازش بود و ہست ہے اور میں، ایک مسلسل شکست ہے اور میں، سازش بود و ہست ہے اور میں، ایک مسلسل شکست ہے اور میں، خواب و خواہش کے آخری دن ہے، خواب و خواہش کے آخری دن ہے، دل کاسا بدست ہے اور میں، خواب و خواہش کے آخری دن ہے، دل کاسا بدست ہے اور میں، خوش گمانی سے رائے گانی تک، خوش گمانی سے رائے گانی تک، ایک عجب بندوبست ہے اور میں، خوش گمانی سے رائے گانی تک، ایک عجب بندوبست ہے اور میں، ایک پسو پیش بے محل مابین، ایک پسو پیش بے محل مابین، وہ ہے روز الست ہے اور میں، وہ ہے روز الست ہے اور میں، سازش بود و ہست ہے اور میں، ایک مسلسل شکست ہے اور میں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ میرے پاس ایک ادھوری رائے گانی ہے جسے میں بہت آہستہ آہستہ مکمل کر رہا ہوں۔ یہ خوش آہنگ کلام تھا جناب فیصل حنیف کا۔ معزز ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک پر چلتے ہیں، واپسی میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، اور اب میں ملتمس ہوں اپنے دوست جناب شکیل جاذب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کافی سارا کلام سنائیں۔ شکیل جاذب کلاسیکل لفظیات، کلاسیکل شعری لغت رکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شاعر کی سب سے پہلی محبت جو ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ یہ شکیل جاذب کو پڑھ کر، ان کو سن کر اس بات پر یقین ہو جاتا ہے۔ جناب شکیل جاذب۔ بہت شکریہ جی، صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے چند اشعار۔ میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے، میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے، تمہارے شہر میں کچھ دن قیام میرا ہے، میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے، تمہارے شہر میں کچھ دن قیام میرا ہے، جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں، میں جانتا ہوں یہاں کیا مقام میرا، جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں،
میں جانتا ہوں یہاں جو مقام میرا ہے، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریا بھی، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریا بھی، خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریا بھی، خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے، تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر ترسے، تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر ترسے، میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے، تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر ترسے، تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر ترسے، میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے، سب خواب ہیں اشکوں کی روانی کے حوالے، سب خواب ہیں اشکوں کی روانی کے حوالے، لو ہم نے کیا پیاس کو پانی کے حوالے، سب خواب ہیں اشکوں کی روانی کے حوالے، لو ہم نے کیا پیاس کو پانی کے حوالے، لو ہم نے کیا پیاس کو پانی کے حوالے، تو زود فراموش نہیں پر یہ بتا دے، تو زود فراموش نہیں پر یہ بتا دے، کیا عشق بھی ہے یاد دہانی کے حوالے، تو زود فراموش نہیں پر یہ بتا دے، کیا عشق بھی ہے یاد دہانی کے حوالے، اے عمر رواں اب تیری رفتار کا ڈر کیا، اے عمر رواں اب تیری رفتار کا ڈر کیا، میں خود کو کیا اس کی جوانی کے حوالے، اے عمر رواں اب تیری رفتار کا ڈر کیا، میں خود کو کیا اس کی جوانی کے حوالے، اب تک تو کہانی کو چلاتے رہے کردار، اب تک تو کہانی کو چلاتے رہے کردار، کردار مگر اب ہے کہانی کے حوالے، اب تک تو بہت شکریہ، چلاتے رہے کردار، اب تک تو کہانی کو چلاتے رہے کردار، کردار مگر اب ہے کہانی کے حوالے، کردار مگر اب ہے کہانی کے حوالے، اور اب تک تو کہانی کو چلاتے رہے کردار، کردار مگر رب ہے کہانی کے حوالے، پیغام سنایا ہے یہی صبح سفر نے، پیغام سنایا ہے یہی صبح سفر نے، اسباب کرو نقل مکانی کے حوالے، پیغام سنایا ہے یہی صبح سفر نے، اسباب کرو نقل مکانی کے حوالے، جاذب میں نشانے سے بچاتا یہ کہاں تک، جاذب میں نشانے سے بچاتا یہ کہاں تک، ایک جان تھی سو کی ہے نشانی کے حوالے، لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ، لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ، کیا کہنا، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ، دیار مشہد عشاق السلام علیک،
دیار مشہد اشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ۔ دیار مشہد اشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ۔ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، مسافران رہے عشق کا خدا حافظ۔ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، مسافران رہے عشق کا خدا حافظ۔ نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ۔ نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ۔ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ۔ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ۔ اور وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ۔ ہر چند کوئی عکس بجا دیکھتے نہیں، ہر چند کوئی عکس بجا دیکھتے نہیں، ہم پھر بھی چشمے تر کے سوا دیکھتے نہیں۔ ہر چند کوئی عکس بجا دیکھتے نہیں، ہم پھر بھی چشمے تر کے سوا دیکھتے نہیں۔ ہجرت کا کیا ملال کہ یاران خوش دیار، ہجرت کا کیا ملال کہ یاران خوش دیار، رستہ کسی کے لوٹنے کا دیکھتے نہیں۔ ہجرت کا کیا ملال کہ یاران خوش دیار، رستہ کسی کے لوٹنے کا دیکھتے نہیں۔ اپنا جواز ڈھونڈتے ہو اس میں تم ابس، اپنا جواز ڈھونڈتے ہو اس میں تم ابس، منظر ہے اب کی بار نیا دیکھتے نہیں۔ اپنا جواز ڈھونڈتے ہو اس میں تم ابس، منظر ہے اب کی بار نیا دیکھتے نہیں۔ جب اہل عشق راہ رضا میں نکل پڑے، جب اہل عشق راہ رضا میں نکل پڑے، پھر دار ہو کہ دشت بلا دیکھتے نہیں۔ جب اہل عشق راہ رضا میں نکل پڑے، پھر دار ہو کہ دشت بلا دیکھتے نہیں۔ اور کب دیکھنے کی تاب تھی لیکن نہ دیکھ کر، کب دیکھنے کی تاب تھی لیکن نہ دیکھ کر، کافر ہوئے کہ شان خدا دیکھتے نہیں۔ کب دیکھنے کی تاب تھی لیکن نہ دیکھ کر، کافر ہوئے کہ شان خدا دیکھتے نہیں۔ اہل جہاں سے داد طلب کون ہے مگر، اہل جہاں سے داد طلب کون ہے مگر، کیا اہل دل بھی اچھا برا دیکھتے نہیں۔ اہل جہاں سے داد طلب کون ہے مگر، کیا اہل دل بھی اچھا برا دیکھتے نہیں۔ جاذب چراغ عشق سے روشن ہے کائنات، جاذب چراغ عشق سے روشن ہے کائنات، اس روشنی سے کچھ بھی چھپا دیکھتے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا شعر انتخاب کروں؟ انتخاب کرنے بیٹھیں تو پورا کلام ہی دہرانا پڑ جائے گا۔ یہ تھے جناب شکیل جاذب، اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ڈاکٹر غافر شہزاد کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، لیکن اپنا بنیادی حوالہ بہرحال شاعری کو مانتے ہیں اور منواتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ کم ہوتی زمین اور نہ کوہسار سے نکلا، کم ہوتی زمین اور نہ کوہسار سے نکلا، پیپل کبھی چھت سے کبھی دیوار سے نکلا۔ کم ہوتی زمین، کم ہوتی زمین
اور نہ کوہسار سے نکلا، کم ہوتی زمین اور نہ کوہسار سے نکلا، پیپل کبھی چھت سے کبھی دیوار سے نکلا، یہ شہر تو سانسوں میں بسا تھا میری غافر، یہ شہر تو سانسوں میں بسا تھا میری غافر، چھوڑا تو لگا جیسے میں گھر بار سے نکلا، یہ شہر تو سانسوں میں بسا تھا میری غافر، چھوڑا تو لگا جیسے میں گھر بار سے نکلا، اور اس شہر دل میں رہنے کو اب دل نہیں رہا، اس شہر دل میں رہنے کو اب دل نہیں رہا، لاہور اپنے رہنے کے قابل نہیں رہا، اس شہر دل میں رہنے کو اب دل نہیں رہا، لاہور اپنے رہنے کے قابل نہیں رہا، ہر غزنوی نے روندا ہے پاؤں تلے اسے، ہر غزنوی نے روندا ہے پاؤں تلے اسے، رستہ رہا ہے یہ کبھی منزل نہیں رہا۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ کم ہوتی زمین اور نہ کوہسار سے نکلا، پیپل کبھی چھت سے کبھی دیوار سے نکلا۔ جدیدیت کے منظر نامے پر نئی فکر کے چراغ جلا رہے تھے ڈاکٹر غافر شہزاد، اور اب میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر ضیاء الحسن سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب تدریس کے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں اور بہت نازک اور خیز نقاد ہیں، اور سب سے اوپر بہت خوبصورت شاعر۔ بہت شکریہ جناب صاحب کی اجازت سے کہ چلے ہوں گے کہاں سے اور کہاں تک آ چکے ہوں گے، چلے ہوں گے کہاں سے اور کہاں تک آ چکے ہوں گے، ستارے جب سفر کے درمیان تک آ چکے ہوں گے، کیا کہنے سبحان اللہ، چلے ہوں گے کہاں سے اور کہاں تک آ چکے ہوں گے، ستارے جب سفر کے درمیان تک آ چکے ہوں گے، اور روانہ ہی نہ ہوں گے قافلے اور ہم یہ سوچیں گے، روانہ ہی نہ ہوں گے قافلے اور ہم یہ سوچیں گے، یہاں تک آ چکے ہوں گے، یہاں تک آ چکے ہوں گے، روانہ ہی نہ ہوں گے قافلے اور ہم یہ سوچیں گے، یہاں تک آ چکے ہوں گے، یہاں تک آ چکے ہوں گے، اور امیدیں مر چکی ہوں گی کسی دور صعوبت میں، امیدیں مر چکی ہوں گی کسی دور صعوبت میں، ہمارے درد خطرے کے نشان تک آ چکے ہوں گے، امیدیں مر چکی ہوں گی کسی دور صعوبت میں، ہمارے درد خطرے کے نشان تک آ چکے ہوں گے، اور نکل کر جا چکا ہوگا وہ قصہ گو کہانی سے، نکل کر جا چکا ہوگا وہ قصہ گو کہانی سے، مگر کردار دن اور داستاں تک آ چکے ہوں گے، نکل کر جا چکا ہوگا وہ قصہ گو کہانی سے، مگر کردار دن اور داستاں تک آ چکے ہوں گے، اور کسی تاریک لا متناہیت سے کب نکلتے تھے، کسی تاریک لا متناہیت سے کب نکلتے تھے، ضیاء و شعر جو حرف و بیان تک آ چکے ہوں گے، کسی تاریک لا متناہیت سے کب نکلتے تھے، ضیاء و شعر جو حرف و بیان تک آ چکے ہوں گے، روانہ ہی نہ ہوں گے قافلے اور ہم یہ سوچیں گے، یہاں تک آ چکے ہوں گے، یہاں تک آ چکے ہوں گے۔ بہت خوب۔ میں جس کو ڈھونڈ رہا ہوں یہاں وہاں ہر سو، میرے وجود کے اندر کہیں نہاں تو نہیں۔ گہری معنویت لیے یہ کلام تھا ڈاکٹر ضیاء الحسن کا، اور اب میں ملتمس ہوں جناب اعجاز رضوی صاحب سے، ان کی کمٹمنٹ ہے ادب کے ساتھ کہ حضرت خالد احمد صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد یہ ان کے رسالے کو بہت محنت سے بہت عقیدت سے چلا رہے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے، ہمارے دوست، بہت خوبصورت عمدہ شاعر جناب اعجاز رضوی۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تازہ نظم
ارشاد۔ میں ایک عام آدمی شجر کی چھاؤں سے پرے، بدن پہ دھوپ پوت کر لہو میں چھاؤں کاٹتا میں ایک عام آدمی۔ میں ایک عام آدمی شجر کی چھاؤں سے پرے، بدن پہ دھوپ پوت کر لہو میں چھاؤں کاٹتا میں ایک عام آدمی۔ میں ایک عام آدمی فلک کی مال روڈ پر وصال و ہجر بیچتا۔ میں ایک عام آدمی فلک کی مال روڈ پر وصال و ہجر بیچتا۔ ازل ابد کے درمیان کہاں گئے وہ معتبر زمانتی یہ سوچتا۔ میں ایک عام آدمی، میں ایک عام آدمی کنویں کے گرد گھومتی، جمل کی بجتی جھانجروں پہ جھومتا۔ میں ایک عام آدمی کنویں کے گرد گھومتی، جمل کی بجتی جھانجروں پہ جھومتا۔ شجر کی اونچی شاخ سے فضا میں غم اچھالتی، حرام خور چیل کو ضعیف تن کھلا چکا۔ جمل کی بجتی جھانجروں پہ جھومتا، شجر کی اونچی شاخ سے فضا میں غم اچھالتی، حرام خور چیل کو ضعیف تن کھلا چکا۔ میں ایک عام آدمی کروڑوں سر ہزاروں راگ راگنی سنا چکا۔ میں ایک عام آدمی کروڑوں سر ہزاروں راگ راگنی سنا چکا۔ گلی گلی میں ایک دکھ کئی سروں میں گا چکا۔ گلی گلی میں ایک دکھ کئی سروں میں گا چکا، مگر وہ سر ملا نہیں جو بے سروں کو روک دے۔ مگر وہ سر ملا نہیں جو بے سروں کو روک دے۔ میں ایک عام آدمی ہزاروں دکھ کروڑوں لاکھوں پرچیوں پہ لکھ چکا۔ میں ایک عام آدمی ہزاروں دکھ کروڑوں لاکھوں پرچیوں پہ لکھ چکا۔ بنا بنایا نقش تھا سو مٹ چکا، مجھے خبر نہیں ملی میں کتنی بار بک چکا۔ میں ایک عام آدمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ناظرین، سطر کو سطر سے جوڑتے ہوئے یہ خوبصورت نظم تخلیق کیے جا رہے تھے جناب اجاز رضوی۔ معزز ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک پر چلتے ہیں، واپسی پہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، اور اب میں بہت ادب سے جناب محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ناظرین، خواتین کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کی محکوم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حمیدہ آپا کو سنیے اور دیکھیے کہ جب ایک جذبے کو فکر ملتی ہے اور فکر کو الفاظ ملتے ہیں تو شاعری تخلیق ہوتی ہے۔ خاک خونبار بیج بونے دے، خاک خونبار بیج بونے دے، خوگرے سرخ سبز ہونے دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک خونبار بیج بونے دے، خاک خونبار بیج بونے دے، خوگرے سرخ سبز ہونے دے۔ موج در موج تیرتی خوشبو، موج در موج تیرتی خوشبو، ایک رومال تو بھگونے دے۔ موج در موج تیرتی خوشبو، ایک رومال تو بھگونے دے۔ آ گئی ہوں کوئی سوال نہ کر، آ گئی ہوں کوئی سوال نہ کر، پائنچوں سے غبار دھونے دے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ گئی ہوں کوئی سوال نہ کر، آ گئی ہوں
कोई सवाल न कर, पांचों से गुबार धोने दे, सब्र का रेशमी गुबार बिछा, सब्र का रेशमी गुबार बिछा, रो के आए हुओं को सोने दे। सब्र का रेशमी गुबार बिछा, रो के आए हुओं को सोने दे, चाटियों में भरे हैं दुख मेरे, चाटियों में भरे हैं दुख मेरे, गीत गाने दे और बिलोने दे। चाटियों में भरे हैं दुख मेरे, चाटियों में भरे हैं दुख मेरे, गीत गाने दे और बिलोने दे। माँ सुला दे शहीद बच्चों को, माँ सुला दे शहीद बच्चों को, लोरियों से भरे बिछोने दे। माँ सुला दे शहीद बच्चों को, लोरियों से भरे बिछोने दे। जिसे हंसना है वो हंसे अब भी, जिसे हंसना है वो हंसे अब भी, मुझे फिलहाल खुल के रोने दे। जिसे हंसना है वो हंसे अब भी, जिसे हंसना है वो हंसे अब भी, मुझे फिलहाल खुल के रोने दे। इतनी जंजीर डाल चल तो सकूं, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इतनी जंजीर डाल चल तो सकूं, चल तो सकूं, हस्बे हालात होश खोने दे। इतनी जंजीर डाल चल तो सकूं, हस्बे हालात होश खोने दे। तू मेरी धूल में न अट जाए, तू मेरी धूल में न अट जाए, मेरी मिट्टी मुझी को ढोने दे। तू मेरी धूल में न अट जाए, तू मेरी धूल में न अट जाए, मेरी मिट्टी मुझी को ढोने दे। मौजाए हुस्न बेकिनार ठहर, मौजाए हुस्न बेकिनार ठहर, कुछ ज़िया आँख में समोने दे, कुछ ज़िया आँख में समोने दे। जिससे खेलें तो जिंदगी सीखें, जिससे खेलें, जिनसे खेलें तो जिंदगी सीखें, मेरे बच्चों को वो खिलौने दे। जिनसे खेलें तो जिंदगी सीखें, मेरे बच्चों को वो खिलौने दे। अपने तकिए से बात करके बता, अपने तकिए से बात करके बता, वो मुझे छुप छुपा के रोने दे। अपने तकिए से बात करके बता, वो मुझे छुप छुपा के रोने दे। जिंदगी सौ में तशनगी ही सही, जिंदगी सौ में तशनगी ही सही, नहर में पाँव तो डुबोने दे। जिंदगी सौ में तशनगी ही सही, नहर में पाँव तो डुबोने दे। खाके खूंबार बीज बोने दे, खुगरे सुर्ख सब्ज होने दे। आ गई हूँ कोई सवाल न कर, पांचों से गुबार धोने दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आ गई हूँ कोई सवाल न कर, पांचों से गुबार धोने दे। ये खूबसूरत कलाम आज के अहद का इशारिया। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब शौकत फ़हमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं, अपने कलाम से हमें नवाजें। शौकत फ़हमी साहब एक मुद्दत तक दयार गैर में मुकीम रहे और बिलाखिर अपनी वतन की मिट्टी की खुशबू उनको वापस खींच लाई है। इस दौरान वो पूरी तरह शेर से जुड़े रहे और उनका एक शेर कम अज़ कम मुझे बहुत हॉन्ट करता है कि उसने पूछा कि कौन फ़हमी कौन, और मैं सीढ़ियाँ उतर आया। ये हमारे आज के दौर के अनादार शायर हैं बहुत शुक्रिया शौकत फ़हमी साहब। साहिब सदर की साहब।
اس طرح کے حریف سخت کے ساتھ، واہ، اس طرح کے حریف سخت کے ساتھ کون لڑتا ہے اپنے بخت کے ساتھ؟ اس طرح کے حریف سخت کے ساتھ کون لڑتا ہے اپنے بخت کے ساتھ؟ وہ ضرورت تھی یا محبت تھی؟ وہ ضرورت تھی یا محبت تھی؟ بیل لپٹی رہی درخت کے ساتھ۔ وہ ضرورت تھی یا محبت تھی؟ وہ ضرورت تھی یا محبت تھی؟ بیل لپٹی رہی درخت کے ساتھ۔ ضرورت کا ایک اور شعر سن لیں کہ بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی، بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی، سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی، اور ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، سبحان اللہ۔ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی۔ اس لیے معتبر رہا ہوں میں، اس لیے معتبر رہا ہوں میں، اپنے زیر اثر رہا ہوں میں، اس لیے معتبر رہا ہوں میں، اپنے زیر اثر رہا ہوں میں۔ اے زمانے یہ دیر سے جانا، اے زمانے یہ دیر سے جانا، تو ہے ساکن گزر رہا ہوں میں۔ اے زمانے یہ دیر سے جانا، تو ہے ساکن گزر رہا ہوں میں۔ سلسلہ وار بجھ رہے ہیں چراغ، سلسلہ وار بجھ رہے ہیں چراغ، مرحلہ وار مر رہا ہوں میں۔ سلسلہ وار بجھ رہے ہیں چراغ، مرحلہ وار مر رہا ہوں میں، اور میرے دل میں اتر رہا ہے تو، میرے دل میں اتر رہا ہے تو، تیرے دل سے اتر رہا ہوں میں۔ میرے دل میں اتر رہا ہے تو، تیرے دل سے اتر رہا ہوں میں، اور میری تائید تم پہ واجب ہے، اپنی تردید کر رہا ہوں میں۔ میری تائید تم پہ واجب ہے، اپنی تردید کر رہا ہوں میں، اور پاؤں اٹھتے نہیں ہیں کیوں فہمی، پاؤں اٹھتے نہیں ہیں کیوں فہمی، کس گلی سے گزر رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، پاؤں اٹھتے نہیں ہیں کیوں فہمی، کس گلی سے گزر رہا ہوں میں، اس لیے معتبر رہا ہوں میں، اپنے زیر اثر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس طرح کے حریف سخت کے ساتھ کون لڑتا ہے اپنے بخت کے ساتھ؟ کلام کرتے ہوئے ان بے ساختہ اشعار کے خالق تھے جناب شوکت فہمی، اور اب میں جن شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، مجھ ناچیز جیسا آدمی ان کا تعارف کیا کرائے گا۔ آج کی غزل کا عہد ان کی تابش سے منور ہے۔ میری مراد ہے جناب عباس تابش صاحب سے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک نواب تھے، ان کو ایک بہت بڑے استاد کا دیوان ان کے ہاتھ آیا، اور انہوں نے اس کو پڑھا، ان کو اس میں شاعری نظر نہیں آئی۔ انہوں نے بہت اکابرین سے پوچھا، بہت علماء سے پوچھا کہ جی مجھے اس میں کچھ شاعری دکھائی نہیں دے رہی، استاد بہت بڑے ہیں، یہ کچھ میرا ہی کوتاہی نظر آ رہی ہے اس میں۔ بہرحال وہ کچھ تشفی نہیں کر سکے، کچھ جواب نہیں دے سکے۔ تو ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا پریشان ہو، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بزرگ کے گوش گزار کیا کہ جی یہ معاملہ ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ برخوردار، اس شاعر نے
اپنے شعر اس دیوان میں رکھ چھوڑے ہیں، شاعری تم اپنی خود ساتھ لے کے آؤ گے، لیکن جب آپ عباس تابش کو سنتے ہیں تو آپ کو اپنی شاعری خود ساتھ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوری کائنات کو اس شاعری سے منور کر دیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی جناب عباس تابش۔ صاحب صدارت کی اجازت سے میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ غضب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے، غضب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے، یہ سانح ہے تو گناہ گار کر کے چھوڑیں گے، غضب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے، یہ سانح ہے تو گناہ گار کر کے چھوڑیں گے، نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم، نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم، جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے جوڑیں گے، نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم، جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے جوڑیں گے، دعائیں مانگنے والوں ہمارے ساتھ چلو، دعائیں مانگنے والوں ہمارے ساتھ چلو، ہم آج رات ندی میں چراغ چھوڑیں گے، دعائیں مانگنے والوں ہمارے ساتھ چلو، ہم آج رات ندی میں چراغ چھوڑیں گے، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، کیا کہنا؟ دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، تو چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، تو چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے، ہم اس لیے بھی تیمور حسن کی نظر، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، تو چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے، کسی کا دل نہیں توڑا مگر کہا دل میں، کسی کا دل نہیں توڑا مگر کہا دل میں، تو وہ نہیں جو خدا تک رسائی دیتا ہے، کسی کا دل نہیں توڑا مگر کہا دل میں، تو وہ نہیں جو خدا تک رسائی دیتا ہے، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے ہم کو مدینہ چھوڑنے کا، جو حکم دیتا ہے ہم کو مدینہ چھوڑنے کا، وہ حوصلے بھی ہمیں کربلائی دیتا ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ، جو حکم دیتا ہے ہم کو مدینہ چھوڑنے کا، وہ حوصلے بھی ہمیں کربلائی دیتا ہے، بہت شکریہ۔ یہ جو بن پاتا نہیں کوزہ گرا بن جائے گا، یہ جو بن پاتا نہیں کوزہ گرا بن جائے گا، ہم بنائیں گے پیالہ اور دیا بن جائے گا، واہ، یہ جو بن پاتا نہیں کوزہ گرا بن جائے گا، ہم بنائیں گے پیالہ اور دیا بن جائے گا، ہم تو کہلاتے تھے مجنوں لطف لینے کے لیے، ہم تو کہلاتے تھے مجنوں لطف لینے کے لیے، کیا خبر تھی عشق اپنا مسئلہ بن جائے گا، ہم تو کہلاتے تھے مجنوں لطف لینے کے لیے،
کیا خبر تھی عشق اپنا مسئلہ بن جائے گا، مت رکاوٹ ڈالیے سیلانیوں کی راہ میں، مت رکاوٹ ڈالیے سیلانیوں کی راہ میں، یہ جدھر کو چل پڑیں گے راستہ بن جائے گا، یہ جدھر کو چل پڑیں گے راستہ بن جائے گا۔ یہ جو ہم عشق جتانے میں لگے رہتے ہیں، یہ جو ہم عشق جتانے میں لگے رہتے ہیں، آگ سے پھول کھلانے میں لگے رہتے ہیں، یہ جو ہم عشق جتانے میں لگے رہتے ہیں، آگ سے پھول کھلانے میں لگے رہتے ہیں، درمیان اپنے وہ ہوتا بھی نہیں ہے شاید، درمیان اپنے وہ ہوتا بھی نہیں ہے شاید، جس تعلق کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درمیان اپنے وہ ہوتا بھی نہیں ہے شاید، درمیان اپنے وہ ہوتا بھی نہیں ہے شاید، جس تعلق کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ یاد ہوتا ہے اسے کام ہمارا پھر بھی، ہم اسے یاد دلانے میں لگے رہتے ہیں۔ یاد ہوتا ہے اسے کام ہمارا پھر بھی، ہم اسے یاد دلانے میں لگے رہتے ہیں۔ بس طاوع صاحب بہت شکریہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، تو چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے۔ اپنے مخصوص آہنگ میں کلام پیش کر رہے تھے جناب عباس تابش۔ اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، اور اب میں بہت ادب سے ملتمس ہوں جناب اعجاز کنور راجہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اعجاز کنور راجہ صاحب کو سن کر، ان کو پڑھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ انسانیت کی ماں بولی ہے۔ راجہ صاحب کی شاعری ہم سنتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت شاعر، بڑے تسلسل سے اچھے اور خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں جناب اعجاز کنور راجہ۔ گزر رہی ہے یہ کار فضول کرتے ہوئے، گزر رہی ہے یہ کار فضول کرتے ہوئے، خود اپنے پاؤں کی مٹی کو دھول کرتے ہوئے، گزر رہی ہے یہ کار فضول کرتے ہوئے، خود اپنے پاؤں کی مٹی کو دھول کرتے ہوئے، اور یہ سانحہ ہے کہ اب اپنی لغزش پا کو میں ہچکچانے لگا ہوں قبول کرتے یہ سانحہ ہے کہ اب اپنی لغزش پا کو میں ہچکچانے لگا ہوں قبول کرتے ہوئے۔ اور دو شعر اور پھر غزل۔ گماں یقین کے سانچے میں ڈھلنے والا ہے، گماں یقین کے سانچے میں ڈھلنے والا ہے، زباں سے حرف گریزاں نکلنے والا ہے، گماں یقین کے سانچے میں ڈھلنے والا ہے، زباں سے حرف گریزاں نکلنے والا ہے، اور بدل رہا ہوں ابھی سے نظام حرف و ہنر، مجھے خبر ہے زمانہ بدلنے والا، بدل رہا ہوں ابھی سے نظام حرف و ہنر، مجھے خبر ہے زمانہ بدلنے والا ہے۔ اور غزل کے چاند اشعار کے بازار بھی ہم، برسر بازار بھی ہم، بہت اچھا، بازار بھی ہم، برسر بازار بھی ہم ہیں، بکتے ہیں ہمیں لوگ خریدار بھی ہم ہیں، بازار بھی ہم، برسر بازار بھی ہم ہیں، بکتے ہیں ہمیں لوگ خریدار بھی ہم ہیں، اور ہم لوگ ہیں چلتی ہوئی تلوار کے پیچھے،
ہم لوگ ہیں چلتی ہوئی تلوار کے پیچھے، کٹتے ہوئے ہاتھوں کے عزادار بھی ہم ہیں۔ ہم لوگ ہیں چلتی ہوئی تلوار کے پیچھے، کٹتے ہوئے ہاتھوں کے عزادار بھی ہم ہیں، اور ہم نے ہی تجھے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا، ہم نے ہی تجھے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا، اے خاک تیرے مونس و غمخوار بھی ہم ہیں۔ ہم نے ہی تجھے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا، اے خاک تیرے مونس و غمخوار بھی ہم ہیں، اور محفوظ کہاں ہیں در و دیوار کے پیچھے، محفوظ کہاں ہیں در و دیوار کے پیچھے، دکھ یہ ہے کہ دیوار کے اس پار بھی ہم ہیں۔ محفوظ کہاں ہیں در و دیوار کے اندر، محفوظ کہاں ہیں در و دیوار کے اندر، دکھ یہ ہے کہ دیوار کے اس پار بھی ہم ہیں۔ اور شعر عرض ہے کہ کس کس کے بھروسے پہ جئیں اور مریں گے، کس کس کے بھروسے پہ جئیں اور مریں گے، کس کس کے بھروسے پہ جئیں اور مریں گے، کب ہم پہ کھلے گا ہمیں درکار بھی ہم ہیں۔ کس کس کے بھروسے پہ جئیں اور مریں گے، کب ہم پہ کھلے گا ہمیں درکار بھی ہم ہیں، اور ایک عمر سے ہم شہر ملامت کے مکی ہیں، ایک عمر سے ہم شہر ملامت کے مکی ہیں، مظلوم ہیں ظالم کے طرفدار بھی ہم ہیں، مظلوم ہیں ظالم کے طرفدار بھی ہم ہیں۔ اور شعر عرض ہے کہ اے دشمن جاں تجھ پہ عنایات کے مجرم، اے دشمن جاں تجھ پہ عنایات کے مجرم، پہلے بھی ہمیں لوگ تھے اس بار بھی ہم ہیں۔ اے دشمن جاں تجھ پہ عنایات کے مجرم، پہلے بھی ہمیں لوگ تھے اس بار بھی ہم ہیں، اور سچ یہ ہے خد و خال زمانہ ہیں کنور ہم، سچ یہ ہے خد و خال زمانہ ہیں کنور ہم، آنکھیں بھی ہمیں ہیں لب و رخسار بھی ہم، یہ سچ ہے خد و خال زمانہ ہیں ہمیں کنور ہم، آنکھیں بھی ہمیں ہیں لب و رخسار بھی ہم ہیں، بازار بھی ہم برسر بازار بھی ہم ہیں، بکتے ہیں ہمیں لوگ خریدار بھی ہم۔ کیا کہنے راجہ صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدل رہا ہوں ابھی سے نظام حرف و ہنر، مجھے خبر ہے زمانہ بدلنے والا ہے۔ ایسی چابکتستی سے کہیں بھی غزلیں سنا رہے تھے ہمیں راجہ صاحب۔ ناظرین، امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جب طاقت کا نشہ پورے جسم میں کینسر کی طرح پھیل جاتا ہے تو شاعری اندر سے ہماری صفائی کرتی ہے۔ میں بہت ادب سے، بہت محبت سے ملتمس ہوں ہمارے بزرگ آج کی اس محفل کے صدر جناب نجیب احمد صاحب سے۔ نجیب صاحب نہ صرف یہ کہ شاعر ہیں بلکہ سراپا شاعری ہیں، سانس لینے میں شاعری، خاموشی میں شاعری، کلام میں شاعری، خرام میں شاعری، نشست میں شاعری، برخاست میں شاعری۔ جناب نجیب احمد صاحب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ موت سے زیست کی تکمیل نہیں ہو سکتی، موت سے زیست کی تکمیل نہیں ہو سکتی، زندگی خاک میں تحلیل نہیں ہو سکتی، موت سے زیست کی تکمیل نہیں ہو سکتی، زندگی خاک میں تحلیل نہیں ہو سکتی، موم ہو جاؤں کہ پتھر سے خدا ہو جاؤں، کسی صورت میری تکمیل نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، موم ہو جاؤں کہ پتھر سے خدا ہو جاؤں، کسی صورت میری تکمیل نہیں ہو سکتی، اور کس لیے سانس کی زنجیر سے باندھا ہے مجھے، کس لیے سانس کی زنجیر سے باندھا ہے مجھے، اور کچھ صورت تذلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے سانس کی زنجیر سے باندھا ہے مجھے، کیا کہ اور کچھ صورت تذلیل نہیں ہو سکتی۔ اور
दो तीन शेर और हैं कि एक रहे वीरान हम भी हैं मगर लगते नहीं। सुभान अल्लाह। एक रहे वीरान हम भी हैं मगर लगते नहीं, दूर तक सुनसान हम भी हैं मगर लगते नहीं, और रात भर फिरते हैं गलियों में बदल कर भेस हम, शहर के सुल्तान हम भी हैं मगर लगते नहीं। सुभान अल्लाह। शहर के रात भर फिरते हैं गलियों में बदल कर भेस हम, शहर के सुल्तान हम भी हैं मगर लगते नहीं। इस तरह का कुछ हमारा रख रखाव है नजीब, बेसरो सामान हम भी हैं मगर लगते नहीं। इस तरह का कुछ हमारा रख रखाव है नजीब, बेसरो सामान हम भी हैं मगर लगते नहीं। मैं एक आपको नज़्म सुनाता हूँ ये कि फालतू सामान। मेरा कमरा मेरा घर है, मेरे घर पर मेरे बच्चों ने कब्जा कर लिया है। मेरा कमरा मेरा घर है, मेरे घर पर मेरे बच्चों ने कब्जा कर लिया है। किताबों से भरे कमरे में एक कुर्सी थी और एक मेज़ थी, और मेज़ पर कागज़ कलम के साथ ही तस्वीर रखी थी। किताबों से भरे कमरे में एक कुर्सी थी और एक मेज़ थी, और मेज़ पर कागज़ कलम के साथ ही तस्वीर रखी थी। तेरी तस्वीर रखी थी निगारे जहाँ, तेरी तस्वीर रखी थी। तलाशे रिस्क में घर से निकलता, शाम कमरे में कदम रखता, किताबों की तरफ बढ़ता तो दिन भर की थकन काफूर हो जाती। किताबों की तरफ बढ़ता तो दिन भर की थकन काफूर हो जाती। दिन भर की थकन दूर लगो पै में तवानाई सी दर आती। अजब बेरूह सा बेफैज सा दिन था, मेरे हाथों से मजदूरी के सिक्के गिर चुके थे। अजब बेरूह सा बेफैज सा दिन था, मेरे हाथों से मजदूरी के सिक्के गिर चुके थे। तेरी तस्वीर आंखों में लिए कमरे में आते ही ठिठक कर रह गया था। मेरा कमरा बहुत ही साफ सुथरा और कुशादा लग रहा था। मेरा कमरा बहुत ही साफ सुथरा और कुशादा लग रहा था। किताबों ने जगह को घेर रखा था, सो मैंने बेच दी हैं। मेरा बेटा नहीं फिरौन बोला था। किताबों ने जगह को घेर रखा था, सो मैंने बेच दी हैं। मेरा बेटा नहीं फिरौन बोला था, मगर मेरी किताबें कहाँ ना बेच दी हैं। हथौड़े की तरह आवाज़ सर पर आ लगी थी, मगर क्यों बेचती हैं। और ये बिस्तर आपका बिस्तर नहीं है, ये एक मेहमान का बिस्तर है, और मेहमान कुछ दिन आपके कमरे में ठहरेगा। ये बिस्तर आपका बिस्तर नहीं है, ये एक मेहमान का बिस्तर है, और मेहमान कुछ दिन आपके कमरे में ठहरेगा। मैं छत की समत चढ़ती सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। मुझे मालूम था ऊपर भी एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर फालतू सामान रखते हैं। मैं छत की समत जाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। मुझे मालूम था ऊपर भी एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर फालतू सामान रखते हैं। हकीकत है कि वो मेहमान कब का जा चुका है, मगर मैं आज भी कुछ फालतू सामान की सूरत उसी छोटे से कमरे में पड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नज़्म सुनाई नजीब साहब। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, जनाब सदर मोहतरम नजीब अहमद साहब के इस खूबसूरत और फ़िक्र अंगेज़ कलाम के साथ आज की इस महफ़िल मुशायरा का बाकायदा अख्तिताम होता है। आइए हम सब मिलकर गिड़गिड़ा कर हक़ ताला के हुज़ूर दुआ करें कि वो हमारे सीने अपनी हिदायत के लिए खोल दे, हमारे दिलों से निफाक, कीना, बुग़्ज़, हसद की जज्बे मिटा डाले। हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए हमारे दिलों में सिर्फ़ मोहब्बत हो। ये मुल्क, ये पाक सरज़मीन हमने या परवरदिगार तेरे नाम पर हासिल की है। इसकी आन की, इसकी शान की हिफाजत फरमा। या मेरे मौला,
حشر کے روز ہمیں بحیثیت قوم اپنی بارگاہ میں شرمندگی سے بچا لینا یا میرے مولا، اپنی بارگاہ میں شرمندگی سے بچا لینا۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی بصارتوں کا، میرے مہمانان گرامی کی بصیرتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، خدا حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔